بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 91 ہے، 91، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے دوسرے حصے کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فیتعلمون، پھر لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ چیز جو یفرقون، کہ وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے سے، بین المرء وزوجی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، وما هم بضارین، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ، من احد، کسی کو بھی، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے لوگ، ما، وہ چیز، وہ علم جو یضرهم، ان کو نقصان پہنچاتا تھا، ولا ينفعهم، اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں، ولقد، اور البتہ تحقیق، علموا، جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، ما لہو، نہ اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں ہوگا، من خلاق، کوئی حصہ، ولبئس، اور البتہ بری ہے، ما، وہ چیز کے شرو، بیچا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ترجمہ یوں ہے، غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے دوسرے حصے میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے میں جدائی پیدا کر دے۔ دوسری بات، وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تیسری بات، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھی۔ چوتھی بات، وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ چھٹویں بات، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ بزرگان محترم، ہاروت اور ماروت نامی ان 2 فرشتوں سے جادو کی ایسی چیزیں لوگ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جادو کے اثر سے 2 محبت والوں کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے، اور میل محبت سے رہنے والوں میں جادو کی وجہ سے جدائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں صرف میاں بیوی کی محبت کو دور کرنے والے جادو کی بات کہی گئی ہے، ورنہ تو اس زمانے کے لوگ اس کے علاوہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اذیتیں بھی پہنچاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی 2 شخصیتیں جن کے درمیان محبت ہو، اس محبت کو دشمنی میں بدلنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ رحمان کو ناراض کرنے والا اور شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنی جماعتوں کو بھیجتا ہے، اس کی جماعتوں کے افراد لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ ابلیس کا سب سے بڑا مقرب ان میں سے وہ ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہو،
ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے اتنا لگا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دی. اس کی یہ بات سن کر ابلیس اسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے واقعی کام کیا ہے. جادو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی اس جادو کے ذریعے اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ حقیقت ہے کہ جادو کے زور سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادے ہی سے ہوتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جن یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو کو اختیار کیا اور جادو ہی کے پیچھے پڑ گئے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے جادو اور کفر کو خرید لیا اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے. قرآن مجید یہاں اس آیت میں یضرہم کا لفظ آیا ہے. قرآن مجید میں لفظ یضر وغیرہ والی جو آیتیں ہیں، چند آیتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 انہم لن یضروا اللہ شیئا، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 177 میں ہے لن یضروا اللہ شیئا. سورہ یونس آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ. سورہ فرقان آیت نمبر 55 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اللہ تبارک و تعالی ان کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.